بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سلطان محمود غزنوی سے لے کر شہنشاہ اکبر تک کی قسط نمبر 9 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ملتان کی تسخیر میں جو اننت پال نے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ بیعت بھی کی تھی، اس کا جواب میں سلطان محمود غزنوی نے ایک لشکر عظیم تیار کیا۔ راجہ اننت پال غافل نہ تھا، وہ بھی مروز زیرک اور ذی ہوش تھا۔ اس نے سارے ہندوستان کے راجاؤں کے پاس چٹھیاں دوڑائیں، ایلچی روانہ کی اور سلطان سے جو خطرہ عظیم ہند پر آیا تھا اس سے مطلع کیا اور کالا بھیجا کہ اگر دین کی اہمیت اور دنیا کی عزت رکھنی ہو تو اس بلا کے ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ مطلب سلطان محمود غزنوی کو بلا کا نام دے کر کہا کہ اس کو ٹالنے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اب تک ہماری دولت اور حشمت عزت میں کچھ فرق نہیں آیا، اگر تم تاخیر کرو گے تو سارے ہندوستان کو سلطان محمود غزنوی تباہ اور خاک حصہ کر دے گا۔ راجاؤں کے دلوں میں اس تحریر اور تقریر نے تاثیر کی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ دین دنیا کی سلامتی اسی میں ہے کہ جہاں تک ممکن ہو راجہ اننت پال کی امداد کریں۔ چنانچہ اجین کلنجر، کنوج دلی، اجمیر گولیار کے راجاؤں نے اپنا منتخب لشکر راجہ اننت پال کے پاس پنجاب روانہ کر دیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی ساب مقدور عورتوں نے اپنے سونے چاندی کے زیورات اور جوہرات بیچ کر اور مفلس عورتوں نے چرخہ اونی کا کاٹ کر کچھ نہ کچھ اپنے خاوندوں کے پاس بھیجا۔ غرض اس لشکر کا وہ ساز و سامان اننت پال نے کیا جو پہلے امیر سبکتگین کے زمانہ میں جے پال نے بھی نہیں کیا تھا۔ پشاور کے صحرا میں یہ لشکر سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے قریب آیا۔ 40 روز تک دونوں لشکر آمنے سامنے خیمہ زن رہے تھے اور کسی نے جنگ پر پیش قدمی نہیں کی۔ ہندوؤں کا لشکر روز بروز زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پہلے کی طرح بے خوف اور خطر دشمن میں نہیں گھس جاتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کی گرد خندق کھدوائی کہ دشمن نہ گھسائے۔ پھر اس نے لڑائی شروع کی۔ 1000 جوان تیر اندازوں نے آگے قدم بڑھائے، دشمن کو لڑائی کے لیے گرم کیا اور سپاہانہ ہیلے کر کے ان کو لشکر گاہ کے قریب لائے۔ اس کے کہ سلطان محمود غزنوی نے بہت احتیاطیں کی تھی، مگر 20,000 گکھڑ سروپا برانہ ہاتھوں میں طرح طرح کے ہتھیار لیے سلطان کے لشکر میں خندق سے اتر کر گھس آئے۔ تلوار اور کٹار تیروں سے گھوڑوں اور سواروں کو مار مار کر نیچے گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں 3-4 ہزار مسلمانوں کو مار ڈالا۔ ان گکھروں کی دلیری دیکھ کر سلطان کا ارادہ ہوا کہ آج لڑائی موقوف کرے کہ نگا راجہ اننت پال کو سواری کا ہاتھی نقطہ تفل کے شور و گل سے بکھڑا اور بے تحاشا پیچھے کو بھگا۔ اس کو فوج نے سمجھا کہ راجہ بھاگ رہا ہے۔ اس سبب لشکر میں ہلچل مچ گئی اور سبا کا منہ پیچھے کو پھر گیا۔ عبداللہ تائی نے 5-6 ہزار عربی سوار اور اوسلان جازب نے 2000 ترکی افغانی خلجی سپاہ لے کر رات دن ان کا تعاقب کیا۔ 8000 ہندوؤں کو بے جان کیا، 20 ہاتھیوں کو اور بہت سا مال غنیمت جمع کر کے سلطان کی نظر پیش کیا۔ خود سلطان بھی ہندوؤں کے تعاقب میں گیا اور بھیم نگر کے قلعے تک پہنچا۔ یہ قلعہ نہایت مستحکم بلند پہاڑ پر ہے اور چاروں اطراف سے پانی سے گھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف کے راجہ روسا عمرہ یہاں کے مندر میں نقود و جوہرات اور نفاس بھیٹ میں دیتے تھے۔ اس کی عبادت کو جانتے ہیں اور سعادت اخروی سمجھتے ہیں۔ برسوں سے یہاں طلا اور نقرہ اور جوہر اور مرجان کے وہ خزانے جمع ہو رہے تھے کہ کسی بادشاہ کے یہاں بھی نہ ہوں گے۔ یہ شہر ہندوؤں کا مجمع النام کہلاتا تھا۔ اس قلعہ سے 1 میل پر بھیم نگر تھا جس کو اب بھون کہتے ہیں۔ یہ شہر اور نگر کوٹ اور کوٹ کانگڑا ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ سلطان یہاں پہنچا اور لشکر جرار سے محاصرہ کیا۔ ایسے مقام پر ہندو بڑے دل کھول کر لڑا کرتے تھے، مگر یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہاں کی فوج بھی اسی لڑائی میں مصروف تھی کہ جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے۔ قلعہ بہادر سپاہیوں سے خالی تھا۔ پجاریوں نے جب دیکھا کہ ساری پہاڑیاں غارت گروں سے بھری پڑی ہیں
اور آگ کی شراروں کی طرح تیر ان پر پڑ رہے ہیں تو ان پر خوف طاری ہوا، اور انہوں نے جان کی امان چاہی اور دروازے کھول دیے اور زمین پر اس طرح گرے جیسے کہ ابابیل باز کے آگے یا منہ بجلی سے پیچھے گرتا ہے۔ اس طرح یہ قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا اور بیرو خان کا حاصل سلطان محمود غزنوی کو مل گیا۔ ابو نصیر احمد بن محمد والی جرجان کے ساتھ سلطان قلعہ میں داخل ہوا۔ جوہر کو اس نے خود سمیٹا اور طلا حقرہ بیش بہا چیزوں کو اس کے 2 حاجبوں تو ناتاس اور الگ تگین نے منگوا لیا۔ اونٹوں پر جتنا خزانہ لا سکا لادا، باقی افسروں نے اپنے دامنوں میں رکھا۔ کہتے ہیں کہ 70 لاکھ مسکوک درم شاہی تھے اور سونے چاندی کی 60 لاکھ ڈلیاں تھیں جن کا وزن 400 من تھا، سوائے ان کے طرح طرح کے کپڑے سوس کے تھے جن کے بڈھے آدمی کہتے تھے کہ ہم نے اب ایسے نفیس کپڑے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک چاندی کا گھر اتنا بڑا تھا جیسا کہ امیروں کا گھر ہوتا ہے، 30 گز طویل میں اور 25 گز عرض میں، ایسا بنا ہوا تھا کہ چاہو اس کے ٹکڑے کر لو تو چاہو جوڑ لو۔ ایک سائبان دبائے رومی کا تھا، 40 گز طول میں اور 20 گز عرض میں، 2 سونے اور 2 چاندی کی ڈھلی ہوئی چوبوں پر لگایا جاتا تھا۔ سلطان نے ایک نہایت معتبر دیانتدار مند ملازم کو یہ قلعہ اور اس کا خزانہ سپرد کیا۔ بعد ازاں سلطان محمود غزنی میں آیا، شہر کے باہر بارگاہ لگا کر فرش پر جوہر اور باقی ہیرے جواہرات لال چنے جو ایسے چمکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے جیسے کہ شراب میں برف، زمرد کی سبزی تازی برگے خاکی سبزی کو مات کرتی تھی، الماس مقدار اور وزن میں انار کے برابر تھے۔ مملاک غیر کے سفیر اور ترکستان کے بادشاہ تاغا خان اس کے دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ سب کہتے تھے کہ کبھی اتنی دولت نہ دیکھی، نہ کبھی کتابوں میں پڑھی کہ سلاطین ایران اور روم نے جمع کی ہو۔ وہ قارون کے خزانہ کو بھی مات کر دیتی۔ 3 روز تک یہ جلسہ چلا، بڑے بڑے شاہانہ جشن ہوئے اور مستحقین کو بڑی بڑی بخششیں عطا ہوئیں۔ سن 401 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے غور پر لشکر کشی کی۔ یہ ملک ہرات کے مشرقی پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہاں سوری افغان حکومت کرتے تھے۔ اس وقت محمد بن سوری یہاں فرما بروا تھا۔ وہ 10,000 سپاہ کو سر بندی کر کے سلطنت سے جنگ آرا ہوا۔ صبح سے دوپہر تک آتش جنگ مشتعل رہی۔ طرفین سے لشکروں نے داد مردانگی دی۔ جب سلطان محمود غزنوی نے غوریوں کی یہ جدوجہد دیکھی تو اس نے یہ خط کی کہ اپنے لشکر کو مراجعت کا حکم دیا۔ غوریوں نے یہ گمان کیا کہ سلطان کی سپاہ کو ہزیمت ہوئی ہے، تو غوریوں کی سپاہ نے اس کا تعاقب کیا اور اپنی خندق سے بہت دور نکل گئے۔ بس سلطان نے جو اپنی باغ موڑی تو لشکر محمودی نے غوریوں کو قتل کیا اور محمد ابن سوری کو دستگیر کر کے سلطان کے پاس لے گئے۔ اس نے غائب آزادی سے زہر آلود نگینے کو چوس کر مجلس سلطان میں اس عالم سے سفر کیا۔ ملک سلطان کے ہاتھ آیا۔ تاریخ یمنی میں لکھا ہے کہ حکام اور ریا غوری نے پہلے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اب قبول کیا، مگر دوسری کتابوں میں لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سلطان نے پھر ہند کا عزم کیا اور نارین کی طرف کوچ کیا۔ اس کے سوار سخت نرم زمین کو طے کر کے وسطی ہند میں پہنچے تھے۔ اس نے ان رئیسوں کو محکوم بنایا جو اب تک محکوم نہیں ہوئے تھے، بتوں کو توڑا اور بادشاہوں کو بے دیکھ کیا اور اپنے مقاصد کو آہستگی کے ساتھ پورا کیا۔ ایک لڑائی ہندو نے اس کی ہوئی جس میں وہ فتح یاب ہوا تھا۔ بہت سی غنیمت اور ہاتھی گھوڑے ہاتھ لگے۔ جب ہند کے راجا نے دیکھا کہ سلطان کے ساتھ لڑنے میں میرے ملک اور ریا میں یہ تباہی اور بربادی آتی ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس سے لڑ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے بعض عزیزوں اور امیروں کو سلطان کے پاس بھیجا، سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور التجا کی کہ آپ پھر ہندوؤں پر حملہ نہ کیجیے، میں روپیہ حضور کی نظر کرتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ کا بہی خواہ رہوں گا۔ 50 ہاتھی خبیر النفیس ہند لدے ہوئے ہوں گے، بھیجتا رہوں گا اور 2000 سپاہی سلطان کی خدمت کے لیے حاضر رکھوں گا۔ راجا کی اس اطاعت میں اسلام کی عظمت تھی۔
سلطان نے قبول کر لیا۔ سلطان نے سفیر بھیجا کہ ان شرائط کی تعمیل کو وہ دیکھ لے۔ ہند کے راجا نے ان شرائط کو پورا کیا اور ہاتھی بھیجتا رہا۔ یوں امن و امان ایسا ہو گیا کہ ہندوستان اور خراسان میں کاروان آنے جانے لگے۔ 7ویں مہم نارائن کی ایسی ہے کہ اس کا ذکر طبقات اکبری اور فرشتہ میں نہیں ہے، مگر حبیب الاسیر اور یمنی میں ہے۔ حبیب الاسیر میں نام نہیں لکھا، مگر یہ لکھا ہے کہ نگر کوٹ اور غور کی مہم کے دوران ایک مہم سن 400 ہجری میں ہندوستان پر ہوئی۔ اب اس نارائن کے مقام کی تحقیق میں فرغستانی محققوں نے بڑی مشغافی کے مگر آخر کچھ نہ کر سکے۔ ہند کے راجا نے 2000 فوجیوں کو بھیجنے کا عہد کیا۔ یہ عجیب واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی عادت میں داخل ہوتا کہ وہ اپنی سخت جانی دشمنوں کی سپاہ میں بھی نوکری کرنے کے موجود ہو جاتے تھے۔ جب ابو الفتح لودھی نے غور کی فتح میں سلطان محمود غزنوی کو مصروف دیکھا تو وہ پھر سر اٹھایا، اس لیے سلطان کو ملتان آنا پڑا۔ اس نے ملاحدہ اور کرامتا کو خوب درست کیا اور ابو الفتح کو قید کر کے غزنی لے گیا تھا۔ اس مہم کا حامل طبقات اکبری اور تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے، مگر روزۃ الصفا اور حبیب الاسیر اور یمنی میں نہیں لکھا۔ اس سے بعض فرغستانی محققین نے یہ خیال کیا کہ 7ویں اور 8ویں مہم میں ایک ہوں گی، مگر اس پر بعض نے یہ اعتراض کیا کہ اس کی حالتیں ایسی مختلف ہیں کہ ان کا ایک خیال کرنا بھی دشوار ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو یہ خیال تھا کہ ہر سال ہندوستان پر ایک جہاد کیا جائے تو اس سے لازم آتا کہ وہ 2 مہمیں سمجھی جائیں۔ جب ہند میں شعار اسلام کا رواج ہوتا گیا اور مساجد تعمیر ہو گئے تو سلطان ہند نے دارالسلطنت پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جری جوان مردوں کو جمع کیا اور ان کی بہت سا مال انعام میں دیا۔ سن 404 ہجری میں لشکر گراں کے ساتھ اندھیری رات میں اس نے کوچ کیا۔ خزاں کا موسم تھا، جنوبی نسیم چل رہی تھی، سفر اچھا معلوم ہوتا تھا، مگر جب سلطان سرحد ہند کے قریب پہنچا تو برف بڑی شدت سے پڑی۔ پہاڑ کے سارے راستے بند ہو گئے، پہاڑ اور وادی سب ہموار ہو گئے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں میں برف کی سردی کا اتر پہنچتا تھا۔ آدمیوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ کا ذکر تو کیا ہے، جو شہرہ تھی وہ مخفی ہو گئی۔ راہ میں جو آگے تھا وہی پیچھے تھا، اس لیے لشکر واپس بھی نہ جا سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس عرصہ میں سپاہ کے لیے رسد کا سامان درست کیا اور اپنے بڑے بڑے سپاہ سالاروں کو بلایا، اور اس طرح سے جب سامان جنگ تیار ہو گیا تھا اور دور دور تک ملکوں کی سپاہیں آ کر اکٹھی ہوئیں، پھر سلطان نے سفر کیا۔ 2 مہینے تک اس کے گھوڑے ان ویران جنگلوں میں چلے جن میں مویشی بھی راہ بھول جاتے تھے، اور بڑے بڑے عمیق دریاؤں کو عبور کیا۔ سلطان محمود غزنوی قلعہ نندونا ناروین پر پہنچا۔ یہ قلعہ کوہ بال ناتھ پر تھا۔ وہاں کے راجا ندر بھیم نے اپنے سپہ سالاروں اور رئیسوں کے لشکروں کو ایک درہ کو میں جمع کیا، جس میں دشمنوں کا گزرنا بہت دشوار گزار تھا۔ معلوم ہوتا تھا انہوں نے پتھروں کے پیچھے مورچے جمائے اور ہاتھیوں سے راستوں کو روکا ہے۔ یہاں راجا جانتا تھا کہ میں مامن کے گنبد میں بیٹھا ہوں۔ جب سلطان محمود غزنوی کو یہ معلوم ہوا کہ راجا کو اپنے مامن پر یہ غرور ہے تو اس نے دلمی سپاہیوں اور افغانی نیزہ اندازوں کو ساتھ لے کر حملہ کیا۔ یہ سپاہی پہاڑوں پر اس طرح چڑھتے جیسے پہاڑی بکری، اترتے اس طرح جیسے پانی، جیسے چراغ میں بتی تیل کو کھینچتی ہے، اور لوہا مقناطیس کو اس طرح مسلمانوں نے ہندوؤں کو لڑنے کے لیے باہر کھینچا۔ باہر نکلتے ہی مسافروں کے ہاتھوں سے وہ اس طرح مارے گئے جیسے کہ شطرنج میں گھوڑے سے پیادے مارے جاتے ہیں۔ جب ندر بھیم پاس اور رئیسوں کی کمک پہنچ گئی تو وہ اپنے مورچوں سے باہر نکلا اور پہاڑ سے میدان میں آیا۔ پہاڑ اس کے پیچھے تھے اور ہاتھی آگے تھے۔ مسلمانوں کے لشکر پر جب ہاتھی چلتے تھے تو وہ مسلمانوں کے نیزہ زنی سے پیچھے ہٹتے تھے۔ ابو عبداللہ تائی نے جو بہادری سے پیش قدمی کی تو اس کا سر اور جسم زخموں سے چکنا چور ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو ہاتھی پر زخموں کی تکلیف کے سبب بتایا، جس سے یہ معلوم ہونے لگا کہ اس سارے لشکر کا یہی بادشاہ ہے۔ ہندوؤں کو سب جگہ شکست ہوئی اور بہت سے ہاتھی جو دشمنوں کے لشکر کی پشت پناہ تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے
اور ناردین فتح ہو گیا۔ اس کثرت سے غلام ہاتھ لگے، بہت سستے بکنے لگے۔ جو یہاں اپنے دیش میں بڑے آدمی تھے وہ پردیش میں ادنا دکانداروں کے غلام بنے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اگلی قسط نمبر 7، تاریخ اسلام محمود غزنوی سے لے کر ہند کا شہنشاہ اکبر تک کی تاریخ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔